أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت اللہ کا شکور ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکور ہونا، شکر گزار ہونا، اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کا، اپنی مخلوق کا قدردان ہے، اور قدردانی کرتا ہے جیسے قدردانی کا حق ہے. جسے جو چاہیے ہوتا ہے، جتنا چاہیے ہوتا ہے، جہاں چاہیے ہوتا ہے، میرا رب اسے وہیں پہنچاتا ہے. فضا کی مخلوق کو فضا میں دے رہا ہے، قدردانی کر رہا ہے. جنگلوں کی مخلوقات کو جنگل میں ان کا رزق پہنچاتا ہے، قدردانی کر رہا ہے. پانیوں کی مخلوقات کا رزق پانی کی اندرونی سطحوں میں، گہرائیوں میں اللہ تعالیٰ نے دریاؤں، سمندروں میں، گہری کھائیوں میں، تالابوں میں، جوہڑوں میں، جہاں جہاں بھی جو مخلوق بسی ہے، اللہ تعالیٰ قدردان ہے. انسان کی روزانہ کی بنیاد پہ کیا کیا خواہشات ہوتی ہیں کہ کل کیا بننا چاہیے، آنے والے جمعے کو کیا پکنا چاہیے، رات کو کون سی ڈش ہونی چاہیے. جو من نے چاہا ہے وہ المنان نے، احسان کرنے والے نے بندے کو مارکیٹ میں، معاشرے میں مہیا کر دیا ہے. وہو الشکور، یقیناً وہ قدردان ہے. اللہ تعالیٰ کی اس قدردانی پر میرے رب نے ایک صفت بندے میں بھی رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پہ بنایا ہے. یہ مت بھولا کریں، جب بھی کچھ ہم پڑھتے ہیں تو ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کی فطرت پہ انسان بنا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس فطرت کو یاد کیجئے جس فطرت پہ، جس نیچر پہ، جس حسن کمال پہ اور جن اوصاف اور خصوصیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بندے کو بنایا ہے، ان میں سے ایک شکر ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 152 میں انسان کو کچھ چیزوں کا تذکرہ کر کے فرماتے ہیں. مالک الملک کہتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا، یاد رکھیے جیسے ہم نے تمہارے اندر اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے. یہ رسول یتلو علیکم آیاتنا، ہماری نشانیوں کو تمہارے اوپر واضح کرتے ہیں، کتاب اللہ کی تلاوتیں کرتے ہیں، اور جو ہم نے کلام اتارا ہے اسے پڑھ کے سناتے ہیں. وَيُزَكِّيكُمْ، تمہارے اندر جو کثافتیں ہیں، انسان کے اندر جو شیطانی خباثتیں ڈالی جاتی اور جو شرارتیں اسے سوجتی ہیں اور اس کا نفس جن گناہوں کی طرف اسے مائل کرتا ہے، وقت کے پیغمبر اس کا تزکیہ کرتے ہیں، دھلائی کرتے ہیں، صفائی اور ستھرائی کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، وہ پیغمبر تمہیں لوح محفوظ کا لکھا ہوا اور بیت العزا پہ اتارا ہوا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کردہ کتاب کو وہ سکھاتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں. والحکمہ،
اور اس کی تشریحات، اس کی توضیحات، اس کی تفسیر اپنے اقوال سے، افعال سے، تقریرات سے بیان کرتے ہیں، اور آپ تلک حکمت کے ساتھ اپنی حدیث اور اپنے انداز اور اپنی جدت اور نفاست کے ساتھ آپ کو سبق سکھاتے ہیں۔ کیا سکھاتے ہیں؟ ما لم تکونوا تعلمون، جس کا تمہیں پہلے علم نہیں تھا۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ کر کے اب کہتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، لوگو یہ میرا کلام ہے، یہ میرے نبی ہیں، یہ میرے پیمبر ہیں، یہ ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کا تزکیہ ہے، یہ ان کی حدیث ہے، یہ ان کی تشریح اور توضیح ہے، وہ استاذ ہیں، ان کی تعلیم ہے۔ جو تمہیں پتہ نہیں تھا وہ پڑھایا جا رہا ہے۔ اب اس سبق کو یاد رکھنا، فاذکرونی، فاذکرونی۔ اگر اپنے حافظے مضبوط رکھنا چاہتے ہو تو مجھے یاد رکھا کرو۔ تمہارے ذہن میں، تمہارے دماغ میں، تمہاری سوچوں میں، تمہاری فکر میں، تمہاری میموری میں میں اگر رچ بس گیا اور تمہارے تذکرے ہر وقت زبان کے اوپر افعال، اقوال، اعمال سے میرے رہے تو یاد رکھیے گا میں قدردان ہوں، اذکرکم، میں ملائے اعلیٰ میں، فرشتوں میں، ملائکہ میں، اپنے آس پاس رہنے والوں میں، اپنی مجالس اور اپنی محافل میں تمہیں بھولوں گا نہیں۔ تم جہاں ہوگے، مشکلوں میں ہوگے، آسانیوں میں ہوگے، اذکرکم، مجھے یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مد مقابل فرماتے ہیں اگر تم نے یہ کام نہ کیا، مجھے یاد نہ رکھا، مجھے بھلانے کی کوشش کی عمدن یا لاشعوری طور پہ، فنسوا اللہ فانساہم انفسہم، میں اس کی سزا یہ دوں گا کہ میں تمہیں اپنا آپ بھی بھلا دوں گا اور تمہیں بھی بھول جاؤں گا۔ مجھے بھولنا مت، مجھے یاد رکھنا، مجھے یاد رکھنا۔ اور حکم دیا ہے اللہ نے فاذکرونی۔ یہ جہاں احکام کے بعد، تذکرے کے بعد، احوال کے بعد فا آتی ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کی تعقیب میں، اس کے پس، ہم یہاں اس کا معنی کرتے ہیں پس، فارسی کا لفظ ہے، اس کے بعد یہ چیزیں تمہیں ملی ہیں، تم نے کیا کرنا ہے؟ جیسے ہم کسی کو کچھ تھما کے کہتے ہیں کہ یہ سامان لے لو، کیا کرنا ہے؟ مہمان آ رہے ہیں، اسے تیار کیجئے، پکائیے۔ یہ آپ کو لیکچر دیا جا رہا ہے، اسے یاد کر لیجئے۔ یہ سوالات دیے جا رہے ہیں، اس کے جواب ریڈی رکھیے۔ پیمبر دے دیا، کتاب دے دی، تعلیم دے دی، تربیت دے دی، تزکیے کرنے کے لیے سامان مہیا کر دیا۔ فاذکرونی، مجھے یاد رکھنا، مجھے بھول نہ جانا، بدلے میں یاد رکھوں گا۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ وشکروا لی، میرا تذکرہ خیر کرنا، شکر والا لب و لہجہ اپنانا۔ ہم اللہ کو دو طریقوں سے یاد کرتے ہیں، ایک اللہ کے شکووں کے ساتھ، یہ دنیا کی عادت بن گئی ہے۔ اس نیچر کو ہم نے آج کی ملاقات میں چینج کرنا ہے، میری ہو یا آپ کی ہو۔ انسانیت ناشکری کے اور ناقدری کے چوک پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ جو راستے اللہ کی نافرمانی کی طرف، ناقدری کی طرف، شکووں کی طرف جاتے ہیں، اس طرف آپ کو ہر 100 میں سے 99 لوگ نظر آئیں گے، الا من رحم ربی، پڑھے لکھے لوگ بھی، دیندار فیملیز بھی، جن کے اوپر اللہ کی نعمتوں کے انبار ہیں، ان کی زبانوں پہ بھی شکوے ہیں۔ ہم سب کچھ وقت سے پہلے لینا چاہتے ہیں، مقدر سے زیادہ مانگنا چاہتے ہیں۔ وقت سے پہلے نہیں ملتا، مقدر سے زیادہ نہیں ملتا۔ تیری کوشش، تیری کاوش، تیرا نصیب، تیری محنت وہ رائے گا نہیں جاتی، لیکن ملے گا وہ جو تجھے رب نے فیصلہ کر رکھا ہے۔ اگر رب کا تذکرہ کرنا ہے، وشکروا لی، شکر والے لب و لہجے میں کرنا، قدردانی کے ساتھ کرنا، احسان مندی کے ساتھ کرنا، عاجزی و انکساری کے ساتھ بات کرنا، میرا نام لینا تو حمد کے ساتھ، تعریفوں کے ساتھ، ثناؤں کے ساتھ، میرے احسانات کو، میری نعمتوں کو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، لوگوں اپنے جتنے تم نے
کیلکولیٹر بنائے ہیں، جتنے کمپیوٹر بنائے ہیں، جتنے حساب و کتاب کے آلات بنائے ہیں، جتنے تمہارے دماغ کام کرتے ہیں، میری نعمتوں کو گننا شروع کر دو اور باقی ساری زندگی اسی میں لگا دو۔ لوگ مر جاتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، صرف جنگلوں کی مخلوقات نہیں گن پاتے، پانیوں کی مخلوقات کا شمار نہیں کر سکتے۔ جو نعمتیں میں نے تیرے لیے بنائی ہیں، تو صرف اپنی ایک آنکھ کے اندر کا معاملہ، ڈاکٹرز تحقیق کرتے کرتے، ریسرچ کرتے کرتے چلے جاتے ہیں، مگر ہر نئے دن کے ساتھ آنکھ کے اندر کیا فوائد ہیں، کیا نتائج نکلتے ہیں، کیا ثمرات ہیں، کیا برکات ہیں، کتنی بڑی نعمتیں ہیں، کتنے بڑے راز چھپے ہیں، وہ آنکھ اپنے اندر کا نہیں پڑھ سکی۔ پھر بھی شکوے، کہا وشکروا لی، میرے ساتھ شکر والا لب و لہجہ رکھنا، ولا تکفرون، نا شکر مت بننا، ولا تکفرون۔ حضرات بڑی حیرانگی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ امت محمدیہ سے بات کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں، رسالت کی بات کر رہے ہیں، بعثت کی بات کر رہے ہیں، تعلیم آیات کی تزکیہ کی بات کر رہے ہیں، تعلیم کتاب اور حکمت کی بات کر رہے ہیں، اور جو علم نہیں وہ سکھانے کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کا تذکرہ کر رہے ہیں اور شکر کا کہہ کے مد مقابل آیت کو ختم کہاں کیا ہے؟ ولا تکفرون، کافر نہ بننا، کافر نہ بننا۔ سمجھ آ گئی کہ ایک تو کافر وہ ہے جس نے سرے سے ہی رب کو نہیں مانا، ایک وہ ہے جو رب کو مان کے بھی نہیں مانتا، جان کے بھی نہیں جانتا، اور یہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ایک شخص شروع سے ہی رشتہ نہیں لیتا، نہیں دیتا، کہتا بھی مجھے آپ سے نہیں ملنا، میری آپ سے نہیں بنتی، میرا ذہن نہیں ملتا، میں آپ کے ساتھ تعلق داری بنانا ہی نہیں چاہتا، وقتی طور پہ تھوڑی تکلیف دے گا، لیکن یہ عارضی ہے۔ ایک شخص تعریفیں بھی کرتا ہے، تذکرے بھی کرتا ہے، تعلق بھی نبھانا چاہتا ہے اور رشتہ داری بھی کرنا چاہتا ہے، لوگ بھی لے آتا ہے، گواہ بھی بنا لیتا ہے، قبول ہے بھی کہہ لیتا ہے، اور پھر اس چیز کو اٹھا بھی لیتا ہے، ساتھ بھی لے جاتا ہے، مگر گھر جا کر کے، اپنے گھر جا کے والدین کا تذکرہ کرے تو برا کرے۔ فاذکرونی اذکرکم، جیسے تم یاد رکھو گے ویسے میں یاد رکھوں گا۔ واشکروا لی، مگر شکوے، شکر نہیں کرتا، اللہ کا شکر نہیں کرتا کہ میرا گھر بنا ہے، رب نے اہلیہ دی ہے، اہل خانہ کے ساتھ ایک اضافہ ہوا ہے، اللہ اس میں برکتیں اور خیر دے گا۔ اگر یہ بندہ ہاں کر کے، مان کر کے، قبول ہے کہہ کر کے، پھر شکوے والے لب و لہجے اپناتا ہے اور لائف ٹائم اپناتا ہے، تو یہ زیادہ دکھ دیتا ہے۔ وہ بندے بھول جاتے ہیں جس نے نہ کی تھی، بلکہ اچھے لگنے لگتے ہیں کہ چلو یار اس نے ایک بار نہ کی ہے نا، کوئی دکھ تو نہیں دیا، اس نے ہاں کر کے، مان کر کے، جان کر کے، پہچان کر کے، تعلق بنا کر کے، رشتہ داری کو جوڑ کر کے، کلمے پڑھ کر کے، قبول ہے کہہ کے، ہاں ہاں کر کے، امیدیں دلا کے، اب یہ جو بندہ ناشکریاں کر رہا ہے، اذیتیں دے رہا ہے، تکلیفیں دے رہا ہے، تو اس بندے کی تکلیف زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں ولا تکفرون، مان کے میرے بے قدرے اور نا قدرے نہ بننا، کفر نہ کرنا۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے یہاں ناشکری کو کفر بولا ہے، اور بالکل اسی طرح کی آیت مالک فرماتے ہیں لئن شکرتم، تم اگر قدردان بنو گے، قدردان بنو گے، لأزیدنکم، میں تمہیں اس قدردانی کے بدلے میں اپنی نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا، جتنی لکھی ہیں اور عطا کر دوں گا، اتنا نواز دوں گا، اتنا نواز دوں گا کہ تم گنتے تھک جاؤ گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، یہاں شکر کے بدلے میں لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر شکر گزار بنو گے، قدردان بنو گے، بدلے میں اللہ نے کن کو کہا؟ مومنین کو کہا جا رہا ہے، انسانوں کو کہا جا رہا ہے۔ اگر تم نہ شکرے بنے، لفظ کیا ہے؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم کفر کرنے والے بنے، تو ہماری یہ ناشکری کہاں جا رہی ہے؟ ہمیں اس نے لا کر کے کہاں کھڑا کیا ہے؟ اس حوالے سے قرآن مجید کے ایک اور مقام کو اللہ کی توفیق کے ساتھ ذرا دیکھنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید نے بڑے خوبصورت لفظوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، آیت الکرسی، اللہ تعالیٰ اپنا آپ گنواتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھیے میں زندہ ہوں،
میں تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہوں، میں حی قیوم ہوں، میں تمہارے لیے سوتا نہیں، میں اونگ نہیں لیتا، میری یہ خوبیاں ہیں، میں تمہاری حفاظتیں کرتا ہوں۔ یہ سارا کچھ کر کے بھی تمہارے جو لب و لہجے ہیں میرے ساتھ، ذرا کبھی ان کو تو چیک کیجئے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، ہماری ناشکری کی انتہا، ایک بندہ ساری رات پہرا دے، جاگے، رات کو کام کر کے آئے، صبح باپ گھر میں آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں رات کا تھکا ہوا ہے، چلیں۔ تیرے رب کو تو تھکاوٹیں نہیں ہوتی، وہ جاگتا ہے، تیری نگرانیاں کرتا ہے، تیرے ساتھ بھلائیوں کا معاملہ رکھتا ہے، اور تیری حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے جو تیرے من میں آتا ہے تو وہی کرتا جا رہا ہے۔ تو انسان ذرا اپنے آپ کو رک، اللہ تعالیٰ کے معاملوں کو دیکھ۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہم تمہیں جو دے رہے ہیں، انفقوا مما رزقناکم، اسے تم خرچ کرو، من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے، لا بیع فیہ ولا خلہ، جس میں خرید و فروخت بھی نہیں ہوگی، بدلے میں کچھ لیا دیا نہیں جائے گا، یاری دوستی کام نہیں آئے گی، ولا شفاعہ، اور نہ کسی کی سفارش چلے گی۔ اب اللہ تعالیٰ یہ کہنے کے بعد جو جملہ کہتے ہیں وہ قابل غور ہے، کہا والکافرون هم الظالمون۔ یہاں اگر آپ سوچیں اور غور کریں کہ بات تو ہو رہی تھی ایمان والوں کی، یا ایھا الذین آمنوا، اور کہا جا رہا تھا کہ خرچ کرو جو ہم نے رزق دیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے اس دن سے بچو ایمان والو جس دن تمہارے یارانے دوستانے، تمہاری پیری مریدی، تمہاری عاشقی، تمہاری محبتیں، تمہاری خلتیں، تمہاری مودتیں، تمہاری بڑی جگری دوست وہ بھی کام نہیں آئیں گے، پیسہ لے کے بدلے میں، کرنسی لے کے بدلے میں، ایسا بھی کچھ نہیں چلے گا، رشوت بھی نہیں چلے گی۔ اس دن سے پہلے تیاری کر لو، اور تمہاری سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ والکافرون هم الظالمون، اس نعمت کا، اس وقت کا، اور اس موقع، اس چانس کو ضائع کرنے کا، نہ شکرہ بن کے بے پرواہی کرنے کا اور نہ قدری کرنے کا، یہ جو بندے ہیں هم الظالمون، حقیقت میں یہی اپنے اوپر بھی ظلم کرنے والے ہیں، دوسروں پہ بھی ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ ہم بڑی آسانی سے ترجمہ کر کے گزر جاتے ہیں، جو کافر ہے نا وہ ظالم ہے۔ دیکھیے اس کے متصل بعد اللہ ایمان والوں کو اپنا تعلق جتاتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ ناشکریاں، یہ تمہارے کفر، یہ تمہاری نادانیاں، یہ تمہاری ناقدریاں کس کے بارے میں ہیں؟ کہ جو زندہ ہے، الحی ہے، الہ واحد ہے، القیوم ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اور ظالموں یہ بات یاد رکھو، آسمانوں میں جو ہے وہ بھی اس کا ہے، جو زمینوں میں ہے وہ بھی اس کا ہے، ملکیت اس کی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ اگر اجازت نہیں دے تو رب کے سامنے کھڑا ہو کے سفارش کون کرے گا؟ یہاں ذہن میں فوری آیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہیں، شافع محشر ہیں، وہ سفارش کر دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں جب تک ہم اجازت نہیں دیں گے وہ بھی نہیں کھڑے ہو سکے گا۔ یہاں حیثیت واضح کی، اللہ نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، لوگوں یاد رکھو سفارش تو میں نے کرنی ہے، لیکن رب کے ہاں اللہ کے عرش کے پائے کے ساتھ میں نے سجدے میں پڑ جانا ہے، سجدے میں پڑنا ہے۔ یہ اللہ نے سجدے میں ڈال کے پوری دنیا کو دکھانا ہے، سب ہونے ہیں، سارے مذاہب، سارے مسالک، سارے انبیاء، کہ یہ مت سمجھیے کہ مختار کل علی کل شیء قدیر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر ایسا ہوتا وہ نہ شکری قوم، دیے ہوئے علم کو چھوڑنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منہ موڑنے والوں، شکر کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ نبی جو سکھائے وہ سیکھو، ان سے بڑے عالم مت بنیے، نبی جو پڑھائیں وہ پڑھیے، وہی جو بھیجی جائے اسے سیکھیے۔ تزکیے کے لیے مٹیریل وہ استعمال کیجئے جو آسمان سے ہم نے اتارا ہے، جو آسمان سے ہم نے اتارا ہے۔ ہم گھروں میں دیکھتے ہیں بیبیاں اپنی مرضی کا جو سرف صابن چاہتی ہیں نا وہی لے کے جائیں تو بات بنتی ہے، وگرنہ دوسرا اپنی مرضی کا جتنا مرضی اچھا لے جائیں، ان کا شکوہ ہی رہتا ہے کہ نہیں نہیں صحیح آیا۔ تیرا رب بھی شکوے یہی کرتا ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، جو دیا تھا وہ لیا نہیں، جو صحیح نہیں تھا وہ اپنا لیا ہے، جو معیاری تھا اسے رد کر دیا ہے، جو غیر معیاری تھا اپنا لیا گیا ہے۔
او نہ شکری قوم، او بے قدری قوم، او بے قدری قوم۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں اس کا سین ابھی دکھاتا ہوں سورۃ الحج میں، جہاں سارے انسان آئے ہوئے ہیں اور اللہ نے یا ایھا الناس کہہ کے آواز دی ہے۔ لیکن پہلے یہ منظر بھی دیکھ لیجئے، اللہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کو بھی سجدے میں گرایا جائے گا۔ رب کی بڑائی، رب کی عظمت، رب کی شان بیان کرتے کرتے اللہ تعالی محبوب سے پوچھیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے قابل تعریف ہستی سر اٹھائیے۔ پڑھنا کبھی، اے قابل تعریف ہستی سر اٹھائیے۔ جس نے سجدہ کیا ہے وہ اور ہے، جسے کر دیا ہے وہ اور ہے۔ ساجد اور ہے، مسجود اور ہے۔ عابد عبادت کر رہا ہے، معبود کروا رہا ہے، دنیا کو دکھا رہا ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے۔ آج دیکھ لو، جو تم کہتے تھے نا کہ ہے ایک کوئی فرق مروڑی دا، یہ محمد میں اور احد میں ایک مروڑی کا فرق ہے، صرف میم کا فرق ہے، باقی تو ایک ہی کچھ ہے۔ وہی جو مستوی تھا عرش پہ الہ ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر یا بن کر، یہ تیری سوچ توڑ دی جائے گی۔ نہ شکرا نہ بن، وہ پڑھ جو پیغمبر نے پڑھایا ہے۔ ہمارے ہاں ایک ٹیچر ہوتے تھے، وہ سکھایا کرتے تھے، کہتے تھے پتر جوڑ کرو، سریکی تھے، پتر جوڑ کرو، جوڑ کرنا، پڑھو رے و رو، ٹے چھوٹی یہ ٹی ٹکر، نہیں سمجھ آئی؟ رے و رو ٹے چھوٹی یہ ٹی ٹکر، ٹکر۔ پیاز کا جوڑ کرنا، پے یہ الف زے پڑھ کے بعد میں کہنا وصل، کیونکہ ان کی زبان میں پیاز کو وصل کہتے تھے، روٹی کو ٹکر کہتے تھے۔ اور جب ٹکر کا جوڑ کرنا تو پھر اس کو آگے پڑھنا مانی۔ بھئی ایسے بات نہیں بنتی، تصویر دکھا کے جوڑ کرا کے اپنے ایک طالب علم سے یہ کام کرواتے۔ وہ جو گھر میں سیکھا تھا وہی اسکول میں بولتا تھا، اس نے گھر میں روٹی کو ٹکر پڑھا تھا، جب اسے روٹی دکھائی جاتی تو وہ روٹی نہیں کہتا تھا۔ ارے امت محمدیہ یا ایھا الذین آمنو، بھیجی میں نے وہی ہے، اتارا میں نے جبرائیل امین کو ہے، بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، تعلیم وہ دے رہے ہیں، سکھا وہ رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ محبوب آپ بشر ہیں، ان کو کہہ دو، اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بشر ہوں، اور قوم نہ شکری کرتے ہوئے نہ قدردانی کرتے ہوئے بے قدرو، تمہارے جنس میں سے، تمہارے وجود میں سے، تم میں سے میں نے بنایا، اور تم کہتے ہو نہیں نہیں یہ نوریاں چوہے گا۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی یہ کہتا ہے۔ تو ہمارے ایک دوست ہے، رانا فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی ایک جگہ شادی کی بات چل رہی تھی تو لوگوں نے یہ کہہ کے ٹھکرا دیا، لڑکی والوں نے نہیں جی یہ رانے نہیں ہے گے۔ اب کہتا جی میں یہ کہاں سے جا کر کے ثابت کرتا پھروں، کیا دلیل دوں کہ میں وہی ہوں جو کہہ رہے ہیں میری قوم، یہ میرا باپ، یہ میرا دادا، یہ میرا پردادا، یہ امت مسلمہ رب نے وہی بھیجی، جبریل امین بھیجے، محمد امین بھیجے، صادق و امین بھیجے، پھر بھی نہ شکریہ۔ وہ کہتے ہیں ایک اللہ دیتا ہے اور داتا ہے، وہی عطا کرتا ہے، وہی مالک الملک ہے، اور آپ اپنی مرضیوں سے کر رہے ہیں۔ جب سر اٹھا کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا اور پھر اللہ کہیں گے سلمہ، تو چلیں مانگیے کیا مانگنا ہے، اجازت ملے گی تو محبوب بولیں گے رب امتی، اللہ میری امت حساب و کتاب کے انتظار میں ہے، حساب و کتاب تو شروع کر دے۔ صرف یہ ہے صفات کبریٰ، اللہ میری امت کا حساب شروع کیا جائے، آغاز کیا جائے، لائنیں لگی ہوئی ہیں، کام نہیں چل رہا، اللہ اکبر۔ یہ سبق سکھانے کے بعد آئیے ذرا سورۃ الحج پہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ 17ویں پارے کا جا کر کے اخیر پڑھیے گا اور گھر میں اس کو دیکھیے گا۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس، یہاں اللہ نے آواز انسانوں کو دی ہے، پہلے ایمانداروں کو، اب انسانوں کو کہا جن میں انسانیت ہے ذرا سننا۔ ضرب مثل فاستمعوا لہ، مثال دی جا رہی ہے، سننا ذرا توجہ سے، مثال دی جا رہی ہے، تمہیں دی جا رہی ہے، جس میں انسانیت ہے سنیں۔ فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ،
یہ جن کو تم مشکلوں میں پکارتے ہو، دکھڑوں میں پکارتے ہو، حاجات میں پکارتے ہو، بلیات میں پکارتے ہو، آفات میں پکارتے ہو، نوازل میں پکارتے ہو، طوفانوں میں پکارتے ہو، اور زلزلوں میں پکارتے ہو، پریشانیوں میں، بیماریوں میں آواز دیتے ہو، جن کو بھی بلاتے ہو۔ اچھا، ہر بندے کو پتا ہے وہ کسے بلاتا ہے، اور سب سے بہترین کسی نے کہا تھا کہ کسی کی زبان کا پتہ تب چلتا ہے کہ اس کی مادری زبان کون ہے، جب اچانک سوتے ہوئے اس کو کسی ٹینشن میں دیا جائے، یا اس پہ پانی کی بالٹی پھینکی جائے، یا ٹھنڈا پانی اس پہ ڈالا جائے، اس وقت جو وہ بولے گا نا وہ اس کی مادری زبان ہے۔ ہاں ہاں، اگر یہی ہے تیری میری فکری مادری نظری زبان کیا نکلتی ہے؟ چوٹ پڑی تو جھولے لال، یا غازی عباس، یا فلان یا فلان، یا پیر بہاؤالحق، یا خواجہ اجمیری، یا پیر عبد القادر۔ اللہ کہتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو بھی تم پکارتے ہو، جن کو بھی تم آوازیں دیتے ہو۔ بھائیو، یہاں وہابیوں کو نہیں کہا اللہ نے، صرف بریلویوں سنیوں کو نہیں کہا، شیعہ کو دیوبندی کو نہیں کہا، کسی گروہ کسی جماعت کو نہیں کہا، جو خود کو انسان ہونے کا کلیم کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، اسے بولا ہے یا ایھا الناس کہہ کے۔ اب اللہ کہتے ہیں سنیے، یہ سارے مل جائیں، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ایک نہیں۔ ویسے بڑی عجیب بات نہیں کہ کہا جائے کہ جتنے مذاقیے، مخولیے، مستہزئین، ٹک ٹاکرز ہیں، یہ مل کے ایک جگت نہیں بنا سکتے، تو دنیا تیار نہیں ہو جائے گی، ایکٹیو نہیں ہو جائے گی۔ یہ کس نے کہا ہے؟ اچھا، اگر یہ ٹارگٹ دے دیا گیا ہے تو ہم پورا کریں گے۔ اللہ نے ٹارگٹ دیا ہے، یہ سارے مل جائیں، پیر عبد القادر مل جائیں، شاہ شمس تبریز مل جائیں، پیر بہاؤالدین مل جائیں، فرید الدین گنج شکر مل جائیں، پیر فرید کوٹ مٹھن والے آ جائیں، اچ شریف کی سارے سرکاریں آ جائیں، علی پور کی ساری درباریں اکٹھی ہو جائیں، لاہور کی داتا نگری جمع ہو جائے، تمہارا ایک ایک سید اور شاہ اور سرکار اور ہستی مل جائے، ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہلکا لفظ نہیں بولنا چاہتے، مگر ان کے ذمہ ایک اسائنمنٹ ہے، یہ سارے مل کے لن یخلقوا ذبابا، اگر یہ مکھی بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے۔ مکھی 2 کلو کا بچہ نہیں، 2.5-3 پاؤنڈ کا بیٹا یا بیٹی نہیں، 4 پاؤنڈ کا وزن نہیں مانگا۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ایک تو ایک، سارے مل جائیں، سر جوڑ کے بیٹھیں۔ اللہ کہتے ہیں اس سے بھی اگلی بات، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر ان سب سے مکھی ان کی روٹی میں سے ایک ٹکڑا، ایک نوالا چھین کے لے جائے، یہ وہ لٹا نہیں سکتے، یہ وہ نہیں لٹا سکتے۔ اچھا، اس آیت کو مسلمانوں نے تو شاید نہیں سمجھا اتنا، کافروں کے ذہن میں ٹینشن تھی کہ مکھی کیوں نہیں بنائی جا سکتی، تب سے بنا رہے ہیں۔ اچھا، بنا بھی لیں تو اللہ کی مکھی کیا کرتی ہے؟ دنیا میں جتنا تیرا میرا کچرا ہے نا، اس کو ڈیلی کی بنیاد پہ وہ ختم کرتی ہے، ڈیلی کی بنیاد۔ اگر یہ مکھیاں نہ ہوتی تو آج صرف کراچی میں چند مہینوں کے لیے سٹاک ہوا تھا نا کچرا، کتنا شور مچا تھا۔ 1-2 دن کی چھٹی، 5 دن کی چھٹی اگر دسمبر کے اینڈ پہ آتی ہے تو شہر فیصل آباد کی حالت دیدنی ہوتی ہے، یہ دنیا ڈھیر بنی ہوتی، انبار لگے ہوتے گندگی کے۔ تیرے رب نے ایک نظام بنایا ہے، اسی لیے کہا کہ تم وہ مکھی نہیں بنا سکتے، شہد والی تو بھی دور کی بات ہے، اس ذباب کو بناؤ، سارے مل کے بناؤ، یہ تم میں سے تمہاری روٹی کا ایک ذرہ چھین کے لے جائے تم تو وہ واپس نہیں لے سکتے۔ کافر سر جوڑ کے بیٹھ گیا، اپنی تحقیق اور ریسرچ کو قریب کرتا آیا، کلوز کرتا آیا، گھیرے میں لیتا آیا، آیت سامنے فوکس کر کے رکھ کے بیٹھ گیا، حتیٰ کہ انچ بائی انچ، 1 انچ مربع، چاروں طرف 1 انچ کا شیشہ لیا، اسے جوڑا، 2 سائیڈ سے اس کے چھوٹے چھوٹے سوراخ کر کے ایک ادھر سے ٹیوزر ڈالا، بیچ میں خوراک کا ذرہ رکھا، اوپر مکھی بٹھائی، کہا جب یہ خوراک پکڑے گی ہم اس کو ٹیوزر سے پکڑ کے دوسرے ٹیوزر سے اس کے منہ سے ذرہ چھین لیں گے اور ہم تالیاں بجائیں گے، کلیپنگ کریں گے، لو قرآن کو ہم نے جھٹلا دیا ہے، ہم نے جواب دے دیا ہے۔ حضرات، 1 انچ مربع میں 2 ٹیوزر، 1 مکھی اور 1 خوراک کا ذرہ۔ رحمان قربان نہ جاؤں،
آپ نے سب کو بلایا تھا اور سب کا ذہن مل کے سائنس پوری ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اس پہ بیٹھی تھی، ایسے کریں گے؟ آئی مکھی، اپنے پروں کو پھڑپھڑایا، کرتے ہو نا ایئر فریشنر پہلے، اس نے بیٹھ کے پر پھڑپھڑائے اور ساتھ ہی اپنی تھوتھن سے خاص کیمیکل اس ذرے پہ پھینکا، اس ذرے پہ پھینکا۔ انہوں نے اس ذرے کو جو ہی اس نے سپرے کیا، اٹھا کے دیکھا تو وہ ایسے حل ہو چکا تھا جیسے معدے میں جا کر کے کھانا ہضم ہوتا ہے۔ کہنے لگے ابھی تو اس نے پیٹ میں نہیں ڈالا، اس نے باہر ہضم کر لیا، یہ لے لے، ساری مخلوق مل کے لے نہیں سکتی، تو جے ٹڈوں کڑا بھی لیا تو کی فائدہ؟ یہ ہے تیرا رب، یہ ہے قرآن۔ اب اللہ یہ ذکر کر کے کہتے ہیں لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب، نہ لینے والا لے سکا، کتنی مکھی بھی کمزور ہے، اور کتنا یہ اس کے پیچھے بھاگنے والا بھی کمزور ہے، اور کتنا مانگنے والا کمزور ہے، اور جس سے مانگ رہے ہیں وہ کتنا کمزور ہے۔ تیرا پیر بھی کمزور، تو بھی کمزور، مرید بھی کمزور۔ اب اللہ تعالیٰ جو چوٹ لگاتے ہیں سنیے، مالک فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ اوے غالب کو چھوڑ کے، قوی کو چھوڑ کے، طاقتور کو چھوڑ کے، خزانوں کے مالک کو چھوڑ کے، الہ کو چھوڑ کے، قادر و قدیر کو چھوڑ کے، بے قدر انسان، نا قدر انسان، ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، مشکل میں صرف مجھے آواز بھی نہیں دے سکا تو؟ خزانے میرے، طاقتیں میری، قوتیں میری، بناوٹیں میری، تخلیق میری، شاہکار میرا، عطائیں میری، نعمتیں میری، رحمتیں میری، کرم میرے، اور دھکے کھا رہا ہے کہیں اور، تیرا شکر کہاں گیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کے اس جملے پہ اگر آپ نے غور کر لیا ہے تو واپس لوٹیے، اس آیت کی سمجھ آ گئی ہے تو آئیے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ کا شکر تین پہلوؤں سے جاری رہے۔ پہلے نمبر پہ جتنے مسنون اذکار ہیں، جتنے مسنون اذکار ہیں ان کو زبان پہ رکھیے۔ یہ شکر کا ایک پہلو ہے جسے ہم قولی شکر کہتے ہیں۔ اللہ کا کبھی شکوہ مت کریں، اور کرنا بھی ہو تو پتہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے بیٹا نہیں دیا اور بڑے سال نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ رب لا تذرنی فردا، اللہ مینوں کلیاں نہ چھڈی، یہ میری چاہت ہے کہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ اشارہ کیا تھا؟ اشارہ کیا تھا؟ اگلے جملے میں آ گیا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اللہ تو دے دے تو ٹھیک، وارث دے دے تو تیری مہربانی، نہ بھی دے تو سب سے اچھا وارث ہے۔ جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا تو ہوتا ہے، جن کا کوئی نہ ہو۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وارث دے کے وارث واپس لیے رب نے کہ نہیں؟ بچپن میں لیا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ہم نے تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹوں میں سے ایسا بیٹا نہیں دیا کہ جو جوانی کو پہنچ کے مرد بناؤ، ہم نے لے لیے۔ اور کافروں نے کیا بولا؟ ابتر ہو گیا، نسل کٹ گئی، کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، اس کو کوئی بیٹا نہیں ملا، اور جو ہے کہ کل کو نام چلائے اور کہے کہ میں ابراہیم ابن محمد ہوں، میرے ابا ایسے ہوتے تھے۔ ماں باپ کا تذکرہ عموماً اولادیں کرتی ہیں۔ اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، محبوب تمہیں اتنا دوں گا، میں وارث ہوں نا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنے اچھے اچھے ہر زبان کے بلیار بولنے والے، اچھے لب و لہجے کے مالک، بہترین گفتار کے مالک، دبنگ لب و لہجے والے، اور قوم کو لیڈ کرنے والے، خطاب کرنے والے، مخاطب ہونے والے، جب جب بولیں گے، اور دنیا کی سب سے اونچی آواز والے مؤذن جب جب بولیں گے، جہاں میرا نام لیں گے، تیرا تذکرہ کریں گے، میں اتنے وارث دے دوں گا، میں اتنے وارث دے دوں گا۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ ہوتا ہے شکر، یہ ہوتا ہے لب و لہجہ۔ وانت خیر الوارثین، انداز کیا ہوتا ہے؟ شکوے نہیں۔ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی المال والاہل، اللہ میری مارکیٹ تالے لگے ہوئے ہیں، گودام بھرے ہوئے ہیں، اللہ میرا گھر عزتیں پڑی ہوئی ہیں، اللہ میں مسافر سفر پہ چلا ہوں، 3 الگ جو ہے ٹرائی اینگل بن گیا ہے،
میں دکان کو نہیں دیکھ سکتا، رات کو مارکیٹ میں گھوم کر کے اپنے گوداموں کی حفاظت نہیں کر سکتا، اور جو وہاں پہ گن مین ہے یا جو بھی چوکیدار ہے وہ سو سکتا ہے۔ اللہ میرے گھر میں عزتیں ہیں، عزتوں کے اوپر جو ہے کوئی آفات بلیات نازل ہو سکتی ہیں، اللہ میں سفر میں ہوں، سفر میں حادثات ہو سکتے ہیں، لیکن شکر والی زبان، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی المال والاہل، اللہ ادھر میں سفر میں ہوں، میرے ساتھ بھی تو نے ہی رہنا ہے، میری دکان مال گودام میں بھی تو محافظ، میرے گھر کی عزت آبرو اور ناموس میں بھی تو محافظ۔ یہ زبان، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، قرآن مجید کی تلاوت، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ ذکر ان ہوا الا ذکر للعالمین، ذکر وہ کر جس میں شکر ہو، ذکر وہ کر جس میں شکر ہو، جس میں تعریف ہو، جس میں اچھا بیان ہو، جس میں اچھے تذکرے ہوں۔ یہ نہیں کہنے اللہ یہ ایسے وہ ایسے۔ اللہ کہتے ہیں ذرا دیکھ ان لوگوں کو دیکھ جن کو میں نے سر دیا ہے، تھوبڑ آپ سے بڑا ہے لیکن اندر عقل نہیں ہے، تجھے عقل تو ملی ہے نا، شکر کر، شکر کر۔ کتنے لوگ ہیں جن کے آنکھ کے کٹ ہیں مگر پیچھے دیدے نہیں ہیں، نابینے ہیں، تجھے بینائی تو دی ہے، شکر کر۔ کتنے لوگ ہیں جن کے کان کے آلات بنے ہوئے ہیں، اندر سماعت کی طاقت نہیں ہے، شکر کر۔ کتنے لوگ ہیں جن کو ناک ملی ہوئی ہے مگر خوشبو بدبو کا احساس اور فرق نہیں، شکر کر۔ کتنے لوگ ہیں جن کو زبان ملی ہوئی ہے مگر وہ بول نہیں پاتے، گونگے ہیں، شکر کر۔ کتنے لوگ ہیں جن کو گلے ملے ہیں مگر الفاظ کا صحیح تلفظ ادا نہیں کر پاتے، شکر کر۔ کتنے لوگ ہیں جن کو سینے ملے ہوئے ہیں مگر ان کے اندر تنفس کا مسئلہ ہے، پرابلمز ہیں، تجھے سانس صحیح آ رہی ہے، شکر کر۔ سینہ ملا ہے، شکر کر۔ دل ملا ہے، شکر کر۔ ہاتھ ملے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے بازو ہی نہیں، کتنے ہیں جن کے ہاتھ نہیں، ہاتھ ہیں تو انگلیاں نہیں، انگلیاں ہیں تو پورے نہیں، تجھے میں نے پورا بنایا ہے، شکر کر۔ کہ الحمدللہ جو تجھے رب نے دیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو چھڑے ہیں، ان کے پاس بیویوں جیسی، اور تو بیویوں کے شکوے کرتا زندگی گزار دیتا ہے، شکر کر، تجھے دے دی ہے، نہ قدری نہ کر۔ کتنے عورتیں ہیں جو ترستی ہیں، تڑپتی ہیں، مچلتی ہیں، بتا نہیں پاتی، کہہ نہیں پاتی، ان کے پاس شوہر جیسی نعمت نہیں، جیسا بھی ہے گنگا وٹا ہے تو صحیح، ہے تو صحیح، باقی رہ گیا ہر بندے کا اپنا ہی شکوہ ہے۔ اللہ نے قد لمبا دے دیا، لوگ کہتے ہیں دی عقل گٹیاں چ، بندہ کہندا یار مینوں قد دے تو چھوٹا لب جاندا، کم از کم لوگ یہ تو کہندے میری عقل ایتھے وے، چھوٹا مل گیا، سارے کہہ رہے ہیں فتنہ ہے، اللہ تھوڑا جہا لمبا کر دینوں تو کی سی۔ یہ اپنے اپنے ذوق ہیں، تیرے رب کا پیار تھا، اس نے جس سائز میں رکھا۔ میں کئی دفعہ گھر میں دیکھتا ہوں بچوں کا ذوق پڑ رہا ہوتا ہوں، ایک کہتا ہے جی مجھے جبہ چاہیے، اور آپ کو پتہ ہے جبہ کتنا لمبا ہوتا ہے، زمین پہ بھی لٹک رہا ہوتا ہے، ٹخنوں تک بھی ہوتا ہے، کندھوں سے لے کے پاؤں تلک جو کپڑا چاہیے وہ جبہ ہے تو قمیص۔ دوسرا کہتا ہے نہیں جی گھٹنوں تک لینا ہے۔ تیسرے کو میں بھیجتا ہوں جا اپنی ناپ دے آ، وہ ماشاءاللہ لنڈا جا بنوا کے لیندا، کیوں یہ چل رہا ہے جی، ایک گول کروا لاتا ہے، ایک چکور لے آتا ہے، کپڑا تو 7 میٹر دونوں تینوں چاروں کا خریدا تھا، مگر کسی نے کچھ بنا لیا، اور کسی کو پڑھے لکھے کو ماشاءاللہ وہ کہتا ہے نہیں میں نے شارٹ سی شرٹ بنانی ہے، چھوٹی شرٹ سے لے کے لمبی تلک، گھٹنوں تلک، نیچے تلک، کہیں گول کہیں جبے، اگر یہ تیری پسند ہو سکتی ہے اور وہ اچھی ہو سکتی ہے، کوئی اس پہ اعتراض کرے تو گوارا نہیں۔ اوے تیرے قد بھی تیرے رب نے اپنی مرضیوں سے بنائے ہیں، محبتوں سے سائز کاٹے ہیں، یہ ناپ تیرے اللہ کا ہے، اس پہ اللہ کا کیوں شکوے کر کر کے وقت ضائع کرتا ہے؟ میرا منہ موٹا ہے، میرا نک پتلا ہے، میرا یہ وہ ہے، میرا وہ یہ ہے، پلاسٹک سرجریاں کروا کے اپنے چہرے مورے کو ویسا رہنے دے جیسے رب نے تیرے لیے بنایا ہے، اس پہ شکر کر، تیرا رب بلال بھی ہوگا۔ ویسے سب سے زیادہ پلاسٹک سرجری حضرت بلال کو کروانی چاہیے تھی، کہتے ہیں کہ ان کا ناک بیٹھا ہوا تھا، بال ان کو چینج کروانے چاہیے تھے کہ ان کے کالی مرچوں جیسے مرچے ہوئے بال تھے۔
آپ کو پتا ہونا چاہیے ان کی رنگت کالی سیاہ تھی، دنیا تو ماشاءاللہ گورے پن کی ساری جو ہے وہ مرید بنی ہوئی ہے، تو سب سے زیادہ کریمیں ان کو چاہیے تھی۔ جب معراج پہ گئے محبوب تو کہہ دیتے سونے ہو تو کچھ چنگے جی رب کریم کو لو ایک کریم ہی پھڑی آیا جائے، لیکن نہیں، شکر کیا، ماریں کھائیں شکر کیا، آگ پہ لٹایا شکر کیا، روڑے رکھے شکر کیا، پتھر سینے پہ رکھے شکر کیا، عزیتیں دی شکر کیا، صفوں میں لپیٹا شکر کیا، تانے دیے شکر کیا، جو مرضی ہوتا رہا شکر کرتے کرتے، اللہ اکبر کہتے کہتے، جب بیت اللہ پہ رب نے چڑھا کے اور محبوب کو معراج پہ بلا کے قدموں کی چاپ سنوائی اور جنت کی حوروں کی لوری بتائی تو یقین آ گیا، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو کالے بلال کو بھی وہ بنا دوں گا، وہاں پہنچا دوں گا جہاں تمہارے نواب اور سردار نہیں پہنچے۔ آئیے شکر گزار بنیے۔ اچھا، شکر کا ایک تقاضا یہ ہے، دوسرا تقاضا ہے کہ آپ بالفعل شکر کریں، عملی۔ ایک تو دل والا شکر ہے نا، کسی نو دسنا نہیں کہنا نہیں، یہ بھی شکر کی قسم ہے۔ رب کا شکوہ دل نے کبھی دل میں بھی تو خیال آ ہی جاتا ہے نا، دل میں بھی نہیں آنے دیا، دل میں آیا روانہ کر دیا سائیڈ پہ ہو، اور دل شکوے نہ کر، دھڑک رہا ہے یہ تھوڑی نعمت ہے، بیٹری صحیح کام کر رہی ہے تھوڑی نعمت ہے، ان کی پتہ کر جن کی ایکو درست نہیں، جا دیکھ جن کی ECG صحیح نہیں، جا دیکھ جن کی دھڑکنیں مضطرب ہیں، جا پتہ کر جن کو انجیو پلاسٹی کی ضرورت ہے، جا پتہ کر جن کے سٹڈ کمزور ہیں، جا دیکھ جن کی شریانیں بند ہیں۔ دھڑک رہا ہے، نخرے کرتا ہے، چل ٹھیک رہے، اپنے آپ کو لیول پہ رکھنا، سیٹ رکھنا، اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک شکر ہے قلبی، ہر بات پہ دل سے خوش ہونا۔ ایک ہے زبان، بس اوقات زبان اور دل جو ہے میچ نہیں کر رہے ہوتے، اتو تو بندہ کہندا اللہ تیرا شکر ہے لیکن اکھاں بلی ورگیاں چانک چاک کے نہیں، اللہ تیرا شکر ہے استغنا، اللہ تیری رحمت ہے، اللہ تیرا کرم ہے، اللہ تیرا احسان ہے، مولا تیری عطائیں ہیں، اللہ تو نے جس حال میں رکھا ہے میں خوش ہوں، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، اللہ جس حال میں رکھے میں خوش ہوں، بس مجھے جہنم میں نہ ڈالنا، اہل جہنم سے نہ دو طرح کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جو دیا ہے اس کے مطابق اپنے وجود کا استعمال کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے حی علی الصلاۃ، حیا کے لیے سب سے پہلے دل تیار ہونا چاہیے، کان سنیں، اگر دل سے نہ سنے جائے تو کان سن کے انسنی کر دیتے ہیں۔ شکر یہ ہے کہ جو ہی اذان ہو اذان سنی جائے، شکر یہ ہے جواب دیا جائے، شکر یہ ہے اٹھا جائے، شکر یہ ہے چلا جائے، بھئی اٹھیں گے تو چلیں گے نا، چلا جائے، چل کے آ کے وضو کیا جائے، شکر یہ ہے دعا پڑھی جائے، شکر یہ ہے قیام کیا جائے، شکر یہ ہے جھک جایا جائے، شکر یہ ہے اور جھک جایا جائے، رکوع سے سجدے میں جایا جائے، شکر یہ ہے تشہد میں بیٹھ کے بھی کہا جائے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ مال بھی تیرا، دی ہوئی اولاد بھی تیری، یہ میری زبان کے جملے بھی تیرے، یہ دولت جمع پونجی بھی تیری، میری حرکات و سکنات بھی تیری، میرا اٹھنا، میرا جینا، میرا جاگنا، میری زندگی، میری موت بھی تیری، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ یہ سب تیرے لیے ہے، یہ سب تیرے لیے ہے۔ حضرات یہاں کل میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، شیئر کیا احباب نے، ایک عورت فوت ہونے سے پہلے وصیت کر کے جاتی ہے، اپنے کنگن بیچتی ہے، 12 ریال کے بکتے ہیں، پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے، کل شیئر ہوا، کافی سارے ساتھیوں نے کیا، 12 ریال کے اپنے دور میں کنگن بکتے ہیں، اور کہتی ہے کہ اس کی یہ جگہ ہے، اس میں اللہ کا گھر بنا دینا، بنتا ہوگا اس دور میں شاید، وہ جگہ جس کو وصیت کی گئی تھی اس نے مسجد بنائی، بالکل چھوٹی سی مسجد، 5-10 لوگ اس میں نماز پڑھ لیتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ وقت بیتتا گیا اور وہ جگہ ایک سرکاری مشروع میں آ گئی، منصوبے میں آ گئی، اس کا پیسہ سرکار نے جو دیا، اس آدمی کا اللہ بھلا کرے اس نے اور ایک جگہ پہ مسجد خرید کے، مارکیٹ خرید کے پوری اس کو وقف کر دیا، وہ عورت کو گئے ہوئے ایک مدت بیتی، مگر اس کا صدقہ جاریہ، اس کے شکر کا انداز دیکھیے، اگر یہ کنگن بیٹی کو دے جاتی، بیٹی کو دے دیتی، وہیں تک رہتے جو ہمارے ہاں رواج اور رسم ہے، لیکن رب کا دیا رب کو لوٹانا،
اللہ کو قرض دینا اور جو قرض حسنہ کا جواب بہترین انداز میں دیتا ہے، یہ مال کا ایک عملی شکر بھی ہے۔ لیکن یہاں یہ یاد رکھیے کہ سارا مال رب کو دے جانا اللہ یہ بھی گوارا نہیں کرتے۔ آپ اپنے مال کی 1/3 میں 1/3 حصے میں وصیت کر کے وقف کر کے اللہ کے رستے میں دے سکتے ہیں، اولاد کا حصہ اپنی جگہ، لیکن یہ شکر مال میں، یہ شکر وجود میں، اور یہ شکر اللہ تعالیٰ کی عبادات میں، اللہ جو کہتے ہیں وہ کیجئے، حلال ذرائع، جائز ذرائع، شرعی احکام، ان کو اپنانا یہ بھی شکر ہے۔ اور شکر کی آخری قسم جو ذکر کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکنا بھی شکر ہے، ان سے رکنا بھی شکر ہے۔ یہ صبر بھی ہے، یہ شکر بھی ہے۔ یہ کیسا شکر ہے؟ مشکور کون ہوگا؟ قدردانی کس کی جائے گی؟ آپ اپنے بچے کو جاتے ہوئے کہہ گئے ہیں کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا، آپ واپس آئیں، اس نے وہ کام نہیں کیے، ماتھا چومنے کو دل کرے گا کہ نہیں؟ سینے لگانے کو دل کرے گا کہ نہیں؟ پیار بڑھے گا کہ نہیں؟ اگر ڈیوٹی لگا کے کہیں کہ یہ کام کرنا، ہوم ورک کیا ہے اور یہ کہا تھا کہ خراب مت کرنا، نیٹ اینڈ کلین کیا ہے، جن چیزوں سے روکا گیا ہے رک گئے، تو یہ بھی قدردانی کا باعث ہوتا ہے۔ واللہ شکور حلیم، اللہ دیکھتے رہتے ہیں، حوصلہ، بردباری، حلم اللہ کے اندر جو ہے یہ بڑی ہے۔ اللہ صبور ہے، اگر بندوں کے جرم اور منع کردہ چیزوں سے جو وہ ارتکاب کرتے ہیں فوری سزا دینے لگے تو زمین پہ کوئی نہ بچے۔ اللہ نے اسی لیے کہا کہ قدردانی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ میں صبر کر لیتا ہوں، میں حوصلہ کر لیتا ہوں، میں بردبار ہوں، میں تمہارے گناہوں پہ فوری کڑی سزا نہیں دیتا، میں پکڑ فوری نہیں کرتا، میں ڈھیل دیتا رہتا ہوں۔ یہ بھی میری قدردانی ہے کہ گناہ کرنے والے، میں تجھے کہتا ہوں ساری دنیا گناہوں سے بھر کر کے لے آ، زمین بھر کے لے آ، آسمانوں کی بلندیوں کو گناہوں کے انبار جو ہے وہ لگا کے آ جا، لیکن ایک کام کرنا، میرے ساتھ شرک نہ کرنا۔ شرک جب تو کرتا ہے تو پھر میرا حلم میں نے کہہ دیا ہے کہ یہاں نہیں چلاؤں گا، پھر میری قدردانی، میرا شکور ہونا، شکر اللہ الیک کے جملے، میرا صبور ہونا، وہاں آ کر کے میں نے اسے سائیڈ پہ رکھ دینا ہے۔ پھر میں قہار ہوں، پھر میری پکڑ سخت ہے، پھر میں سریع الحساب ہوں، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے، پھر اس ناشکری کی سزا بہت خوفناک ہے۔ لہٰذا لوگوں آئیے اللہ کے شکر شروع کریں، اور سب سے پہلا شکر وہاں سے کرے اللہ نے جہاں رکھا ہے، جہاں اللہ نے رکھا ہے۔ جتنا دیا مولا نے اتنی میری اوقات نہ تھی، اتنی میری اوقات نہ تھی۔ راجن پور کے ایک ڈاکٹر صاحب نہیں بھولتے، ملے تب میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھا، کہنے لگے جی بڑے مولویوں نے فتویٰ پوچھا جواب نہیں آیا۔ میں نے کہا جی میں تو اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے کہاں آئے گا؟ کہنے لگے نہیں پوچھتا ہوں، بہرحال جواب دینے کی کوشش کریں۔ کہا قرآن کہتا ہے کہ ہر بچہ جب آتا ہے تو اپنا رزق لے کے آتا ہے، ہر جان رزق لے کے آتی ہے، تو میرے تو جتنے بچے ہیں، پہلے بچے کے وقت بھی تنخواہ اتنی تھی اور آج ماشاءاللہ 4-5 بچے ہو گئے تو بھی تنخواہ اتنی، آمدن اتنی ہے۔ میں نے کہا جی پہلے تو میرا دل نہیں مانتا، پتہ نہیں آپ کا کون سا شعبہ ہے جہاں تنخواہ بڑی نہیں، لیکن چلے آپ کی مان لی۔ تو میں نے کہا مجھے وہ امام یاد آ گئے جن کی پہلی شادی ہوئی تو اس کو بلا کے کہا دیکھیے یہ روٹی پڑی ہے سامنے، یہ پوری روٹی آپ کی نہیں ہے، آپ کا صرف چوتھا حصہ، ایک چپا، جب تک باقی نہیں آتی، وہ اپنے حصے نہیں لے لیتی، تب تک پوری کھاؤ، تب تک پوری کھاؤ۔ جب حصے دار آ گئے تو وقت پہ جب دوسرا آئے گا پھر آپ کی آدھی رہ جائے گی، جب تیسرا آئے گا پھر اس حساب سے، جب چوتھا پارٹنر آ گیا پھر آپ کا وہی چپا جو اصل تھا، پھر مت کہنا کہ میری وہ جو ہے وہ کم ہوگی، نہیں، اب آپ کو آپ کا حصہ ملا ہے، پہلے حصے سے زیادہ مل رہا تھا۔ ایک بہت بڑے امام نے پہلی شادی پہ اپنی بیوی کو کہا تھا، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، بیوی سمجھ گئی۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو جب آپ کی شادی ہوئی تھی اور بچے نہیں تھے تب بھی ان بچوں کا حصہ دے رکھا تھا، جب پہلا بچہ دیا ہے تو تب بھی، جب دوسرا دیا ہے تو تب بھی، جب تیسرا دیا ہے تو تب بھی، اب جب چوتھا دیا ہے تو کوٹا پورا ہوا ہے، اب آپ کا اتنا بنتا تھا، اس کو تقسیم کر لیں، اگر آپ 6 لوگ ہیں، 4 بچے ہیں، 2 آپ ہیں، میاں بیوی ہیں، ان کو اب تقسیم کر لیں، یہ اتنا ہی بنتا تھا۔ اللہ نے اب آپ کو اپنی اوقات پہ پہلے اوقات سے زیادہ دے رکھا تھا، اللہ کا شکر کریں اتنی دیر دیا۔ اس لیے اللہ نے جہاں رکھا ہے صحیح رکھا ہے۔ آپ نے
انجینئر ہوتے ہوئے گاڑی کے ٹائر کو باہر رکھا ہے، گرم دھوپ میں رکھا ہے اور گوبر پہ رکھا ہے، کیچڑ میں رکھا ہے، تو حکمت ہے اگر اس کو اٹھا کے اندر سٹیرنگ والی جگہ میں نرم ہاتھوں میں ایسی ماحول میں رکھ دیا گیا، پھر موڑاں کٹ لیاں اور سٹیرنگ کو نیچے بھیج کے پھر آپ نے گاڑی چلا لی۔ اس لیے اللہ جہاں رکھتا ہے اللہ کا شکر کریں، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ باریک بینیوں والا سافٹ سے سافٹ ترین مائکرو سافٹ ٹیکنالوجی کا مالک۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ اسے نہیں پتا تھا تجھے کہاں رکھنا ہے، اسے نہیں پتا تھا تجھے کہاں رکھنا ہے، اس نے وہیں رکھا ہے جہاں رکھنا تھا۔ لہٰذا آگے بڑھیے، آگے بڑھنے سے کوئی نہیں کہتا، محنت کیجئے، محنت کرنے سے کوئی نہیں روکتا، نصیب بنائیے، نصیب بنانے سے کوئی نہیں روکتا، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، لیکن شکوے نہیں، شکر کیجئے، شکر کیجئے، شکر کیجئے۔ یہی آج کا لیسن تھا، یہی آج کا سبق ہے، یہی ہم نے آج سیکھا ہے، یہی ہم نے پڑھا ہے۔ 14 صدیاں پہلے یہ سبق دیا گیا تھا، مگر ہم بھول بیٹھے۔ اس بھولے ہوئے سبق کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ زندگی میں مزہ آئے گا، سکون آئے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ حضرات ذی وقار، اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ کہ اس نے ہمیں زندہ رکھا ہے، مہلت دی ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، ہم جی رہے ہیں۔ بڑے سارے لوگ اس دنیا سے جا چکے، آج وہ محتاج ہیں ہماری دعاؤں کے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، دعا کیا کریں، شکر کیا کریں، شکوے نہیں، شکوے نہیں۔ ہمیں شاعری نے، اردو پوئٹری نے، ہمیں ہماری تعلیم نے، ہمارے اسکول کالجز نے، ہمیں ہماری یونیورسٹیز نے، ہمیں ہماری سوسائٹی نے، ہمیں گھر کی گود نے بس اللہ کے شکوے سکھائے۔ شکل خوبصورت دے دی تو بھی شکوے، میرے نال دا تینوں جوڑ نہیں لبا، اور اگر کوئی خوبصورت نظر آ گیا پھر اللہ کے شکوے، ایک یار تے تو منگیا سی کیڑی میں خدائی مانگ لئی، بس اللہ کے شکوے۔ کبھی رب کو گورکھ دھندا بنا دیا کہ کسی کا دل کرے تو دے دیتا ہے، اس کا کرے تو رلا دیتا ہے، اس کا کرے تو رلا دیتا ہے، اس کو تھلوں میں، فلاں کو بنو میں، فلاں کو دریا میں، جو ہے کسی کو نہیں ملنے دیتا۔ تیرا اپنا دل کرے تو محبوب کو راتوں رات بلا لیتا ہے۔ تم ایک گورکھ دھندا ہو۔ یہ شکوے بھی، یہ کفریہ جملے بھی، یہ لغویات بھی، یہ حفوات بھی، یہ اللہ کے ساتھ ایک جرت بھی ہے۔ اس سے اپنے آپ کو روکا جائے گا اور انشاءاللہ اپنی زندگی کو ایک نئے سرے سے ایک لسٹ بنائیں، اللہ کی آپ پہ نعمتیں کتنی ہیں۔ پہلے تو بال اگر پورے ہیں تو شکر کریں، فیصلہ باد چرہ کے بال پورے ہیں شکر کریں، آدھے ہیں پھر بھی شکر کریں، کیونکہ بڑے سارے لوگ ہیں جنہاں دے ادھے بھی کوئی نہیں۔ اگر آپ کے سر پہ 2 بال ہیں پھر بھی شکر کریں، کئی ایسے ہیں جن کا ایک بھی نہیں، اور اگر ٹنڈ سلامت ہے تو پھر بھی شکر کریں، پھر بھی شکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی بڑے راز اور بڑے خزانے چھپائے ہیں۔ ایک ایک چیز کو دیکھتے جائیے، گنتے جائیے، کپڑوں کو دیکھیے، لباس کو دیکھیے، مقام کو دیکھیے۔ ہر عورت کو اپنے گھر میں شکوہ، ہر بیوی کو شوہر سے شکوہ، شوہر کو بیوی سے شکوہ، ماں باپ کو اولاد سے، اولاد کو ماں باپ سے شکوہ، سٹاف کو سٹاف سے، سٹاف کو جو ہے وہ ماشاءاللہ سٹاف سے شکوہ، ہاں باس کو اپنے ماتحت لوگوں سے، ماتحت لوگوں کو اپنے باس سے، سینئر کو جونیئر، جونیئر کو سینئر سے، ہر بندے تو شکوے میں ہے۔ پھر اللہ کی رحمتیں کہاں سے نازل ہوں؟ یہ برکتیں تو تب آتی ہیں، رحمتیں تو تب ملتی ہیں جب شکر ہوتے ہیں۔ جو ملا ہے اسی پہ خوش ہو کر کے دیکھیے، جو اللہ نے عطا کیا ہے اس پہ راضی ہو کے دیکھیے۔ ایک سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ کل 4073 پر بلائے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ آگے جو جملہ لکھا ہے اس کا مجھے بہرحال سمجھ نہیں آیا، چلیں جو بھی ہے، بدعت گمراہی اور گمراہی دوزخ میں لے جاتی ہے۔ کیا کل 407.3 ہے یا پتہ نہیں، جو بھی ہے بدعت ہے؟ جی میرے بھائیو، قرآن مجید پڑھنا بدعت نہیں ہے، قرآن مجید پڑھنا سنت ہے۔
اس کی تعداد مقرر کر کے اس پہ ہمیشگی کر کے لوگوں کو بلانا، جو نہ آئے اس کو برا بھلا کہنا، یہ واقعی جرم ہے۔ اور بدعتی کی کبھی نہ حوصلہ افزائی کی جائے گی، نہ توقیر کی جائے گی، نہ عزت کی جائے گی۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جس نے بدعتی کی عزت کی اس نے دین اسلام کو گرانے میں اور اس کی عمارت کو جو ہے وہ منہدم کرنے میں اس کا ساتھ دیا ہے۔ تو اپنے ہاتھوں سے اسلام کو گرانا، اگر بیت اللہ کو اپنے ہاتھوں سے کوئی مومن نہیں گرا سکتا تو اللہ کے دین کو اور شریعت کو یوں کر کے جیسے جیسے ہم نے بدعت کو اور بدعتی کو عزت دی ہے، حوصلہ افزائی کی ہے، پروٹوکول دیا ہے، گھروں میں جگہ دی ہے، میرے نبی کی سنت بڑی بڑی خوددار ہے۔ جس جگہ بدعت دیکھتی ہے یہ اپنا آپ وجود اٹھا لیتی ہے، یہ سنت کی خوبی ہے۔ اور یہ توحید کی بھی خودداری ہے۔ خود اللہ کے محبوب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا رب اتنا خوددار ہے، اتنا خوددار ہے، اگر کوئی اللہ کے حصے میں ساتھ کسی اور کا حصہ بنا دے اللہ اپنا حصہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی اس کو دے دے جس کو میرے حصے میں شریک کر کے اور کو دیا، جا اس کے پاس جا۔ اسی لیے کہا کہ جب کوئی بندہ کنگن یا بندہ کوئی اپنے تعویذ کوئی دھاگا کڑا باندھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، جا میں نے تیرے اوپر سے اپنی نگرانیاں اٹھا لی ہیں، اب تیری حفاظتیں یہ کڑا کنگا نہیں کرے گا، یہ پتھر یہ دھاگا ہی کرے گا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑے رکھنا اور سنت کے ساتھ جوڑے رکھنا، یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا دے۔ بالخصوص بزرگوں نے اپنی جو ہے وہ بچی کے بارے میں بتایا کہ کئی دن سے وینٹیلیٹر پہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے مکمل صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اور زندگی کے ساتھ اللہ گھر والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور جن جن احباب نے کہا ہے میں نام نہیں لے سکتا اللہ ان سب کے بیماروں کو شفا دے۔ اللہ اس مسجد کے اندر بھی جو لوگ بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، اللہ پریشان ہیں، ان سب کی پریشانیوں کو رفع فرما۔ اذھب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ بے اولادوں کو اولاد سے نواز، اور جن کے پاس نرینہ نہیں ان کو نرینہ دے، جن کے پاس بچیاں نہیں بیٹیاں دے۔ اللہ جن کے گھروں میں شادیوں کا مسئلہ ہے اللہ آسانیاں فرما۔ الہ العالمین دکھوں کو دور فرما، مقروض لوگوں کے قرض کی ادائیگی میں مدد کر۔ اللہ میرے ملک کی مٹی اور ایک ایک ذرے اور ایک ایک فرد کی حفاظت فرما۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔